اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب ما جاء فی النفقۃ علی الاہل۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان۔ اہل کا لفظ اہلیہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی کبھی اہلیہ کے ساتھ گھر کے دوسرے افراد اولاد وغیرہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس باب سے بتانا یہ مقصد ہے کہ جن کو اللہ نے آپ کی ماتحتی میں اور ذمہ داری میں دے رکھا، جو آپ کے اہل ہیں، ان کا خرچہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچہ کرو گے تو صدقے میں لکھا جائے گا۔ خرچہ کرنا ہے ایک مسئلہ تو یہ، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے آپ کی بیوی ہو یا اولاد ہو یا والدین ہو یا بالترتیب جو بھی آپ کے رشتہ دار ہوں۔ مثلاً بہنیں ہیں، اگر بہنوں کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو ان کا خرچہ بھی آپ پر ہے۔ بھائی اگر معذور ہے، اپنی روٹی پر قادر نہیں ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے باپ نہیں ہے، پھر بھائی کی ذمہ داری بھائی پر آتی ہے۔ وہی عصبات وغیرہ کی ترتیب جو ہوتی ہے اسی کی روشنی میں نفقات کی ترتیب بھی چلتی ہے، بلکہ جو نفقات کی ترتیب چلتی ہے عصبات کی ترتیب بھی اسی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ان پر خرچہ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث میں اس کی وضاحت کرنے کی وجہ شاید یہ ہوئی کہ چونکہ گھر کے افراد ہیں، اپنی اولاد ہے، اپنی بیوی ہے، اپنے والدین ہیں، ممکن ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ تو اپنے اوپر خرچ کرنا ہوا، تو اس میں ثواب ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا لفظ بول کر کے ذہن صاف کر دیا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اگر وہ فرض ہے آپ پر تب بھی اس کے کرنے میں ثواب ہے، جیسے عام صدقہ کرنے میں ثواب ہے، نفلی کام کرنے میں ثواب ہے۔ کسی دوسرے کو دینا واجب نہیں تھا آپ پر، لیکن آپ نے دیا تو سبھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثواب کا کام کیا، تو گھر والوں کو دینے میں بھی ثواب ہے۔ اور اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے نفل پڑھتے ہیں نماز ثواب پاتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں تو ثواب پاتے ہیں، تو ایسے ہی فرض جگہ پر خرچ کریں جہاں خرچ کرنا ہے تب بھی ثواب، نفل جگہ پہ خرچ کریں تب بھی ثواب۔ دوسری روایت میں تھوڑی سی اور اسی کی تفصیل ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا افضل الدینار دینار ينفقه الرجل على عیالہ ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبیل اللہ ودینار ينفقه الرجل على اصحابه في سبیل اللہ۔ آپ نے خرچ کیے جانے والے پیسوں کی ترتیب بتلا دی۔ سب سے افضل وہ دینار ہے، وہ پیسہ ہے،
وہ روپیہ ہے، وہ مال ہے جو خرچ کرے انسان اپنے عیال پر، من یعول پر، عیال سے مراد من یعولہ، جس کی اس کو ذمہ داری دی گئی، جس کی کفالت اس کے ذمہ رکھی گئی. تو سب سے بہتر پیسہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر، اپنی فیملی پر خرچ کیا جاوے. دین کتنا پیارا ہے. اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں پھر بھی ثواب مل رہا، بیوی کو کھلا رہے ہیں پھر بھی ثواب مل رہا. مگر ایک عجیب سی طبعی سوچ ہے کہ ہم کسی مہمان کو، کسی باہر کے آدمی کو 10 20 25 50 دے دیتے ہیں تو دل بولتا ہے نیکی کیا ہے، صدقہ کیا ہے، ہم بھی آج سخی ہو گئے. اور اگر اپنے بچوں پر، بیوی پر، گھر پر خرچ کرتے ہیں تو طبیعت میں ایسا خیال نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ آتا ہے کہ ایک ذمہ داری تھی ہم نے پوری کی، ورنہ تو یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے اپنے ہی اوپر خرچ کیا. یہ خیال آنا کہ ایک ذمہ داری تھی ہم نے پوری کی، اچھا خیال ہے. اور اپنے ہی اوپر خرچ کیا یہ بھی اچھا ہے، اس لیے کہ بچے بھی اپنے ہی ہیں. مگر یہ سوچنا بھی چاہیے کہ اس پر بھی ہم کو ثواب ملے گا. بلکہ ثواب کے جتنے مواقع اور محل ہیں، ان تمام مواقع میں سب سے بہترین موقع یہی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو تمام ضرورتوں کے اعتبار سے آسودہ رکھا جاوے. ان کے کپڑے بنا دیں اور ان کے کھانے کا نظام کریں، ہر ضرورت ان کی پوری کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ضرورت اللہ نے بالتعین ہم سے وابستہ کی. بات سمجھے؟ اور جو نفلی کرتے ہو، اس طالب علم کو دیا، اس طالب علم کو دیا، اس غریب کو دیا، اس جگہ دیا، اس جگہ دیا، گو بھی فی الجملہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ پوری امت کی ذمہ داری ہے تو آپ کی بھی ہے ضمناً، لیکن بالتعین والتأصیل، اصلاً و تعیناً آپ سے وہ ذمہ داری متعلق نہیں تھی. آپ کے بچے کی بیماری میں دوا لانا تعیناً اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حکم ہے، لیکن پڑوس میں کوئی بیمار ہے، اخلاقاً تو ہے، تعیناً نہیں ہے. تو اب بچے کی ضرورت آپ پوری کر دیں گے تو ایک تو آپ اپنا فرض معین ادا کر رہے ہیں، نمبر 2 ان بچوں کو کہیں گداگری کرنے سے، ہاتھ پھیلانے سے، ذلیل ہونے سے بچا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ جب آپ اس کے باپ موجود ہیں، آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو دوسرا بھی نہیں کرے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ اس کا باپ تو موجود ہے. اب جب ضرورت پوری نہیں ہوگی تو یا تو ضرورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہے گا، دوا نہیں لائے گا، بیماری میں پریشان رہے گا، کھانا نہیں پائے گا، بھوکا مرے گا. کوئی اور ضرورت پوری نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے پریشان ہوگا. اور اگر وہ دوسری شکل اختیار کرتا ہے کہ اپنی حاجت دوسروں کے سامنے رکھتا ہے تو آپ کی بھی ذلت ہوتی ہے، اس کی بھی ذلت ہوتی ہے. اور قرآن کریم نے ذلت سے بچنے کا، اسلام نے ذلت سے اپنے آپ کو بھی بچانے کا حکم دیا ہے. تو ایک سب سے افضل دینار وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. اور پھر فرمایا وہ دینار بھی افضل ہے جو آدمی اپنی اس سواری پہ خرچ کرے جو اس نے اللہ کے راستے کے لیے خرید رکھی، یعنی اس لیے جانور تیار کر رکھا. اونٹ اور گھوڑا، سنو طلبہ عزیز تمہارے لیے بڑی پیاری بات ہے. اونٹ اور گھوڑا کوئی خریدے اس لیے کہ جب کبھی امیر المومنین کی طرف سے یا کوئی صحابی خریدے اس لیے کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوگا جہاد کا، غزوے کا، تو میں اپنی یہ تیار سواری لے کے نکلوں گا. تو کہتے ہیں اس جانور کو کھلانے پلانے کے لیے جتنا بھی خرچ کرو گے، وہ ابھی غزوے میں نہیں گیا بالفعل مگر تیار ہے، تو ایسا آدمی، ایسا شخص یہ خرچ کرنے والا سب سے افضل خرچ والا. طلبہ کو اس میں کیا خوشی ہوئی؟ طلبہ کو خوشی یہ ہوئی کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے پاس جو کتابیں خرید کے رکھتے ہیں، اگرچہ کہ آج اس کو نہیں پڑھتے ہیں، اب تک اس سے کچھ ضرورت کا استفادہ نہیں کیا، مگر اس نیت سے خریدا ہے کہ کل جب ہم اپنے گاؤں میں
امامت کو جائیں گے، مدرسی کو جائیں گے، ایک مولوی کی حیثیت سے جائیں گے، اور وہاں ہم سے کوئی سوال دینی ہوگا تو اس کتاب سے مدد لے کر کے ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ تو یہ اس خیال سے کتاب کا خرید کے رکھنا، یہ بھی اسی گھوڑے اور اونٹ کے درجے میں۔ اب ہمارا پورا کتب خانہ انشاءاللہ جو تیار پڑا ہوا ہے وہ سب کا سب صدقے کے باب میں پہلی سطر میں لکھا جائے گا، اس لیے کہ وہ اسی لیے ہے کہ آج ساری کتابیں ہم تو نہیں دیکھتے، لیکن اسی لیے ہے کہ کبھی کسی طالب علم نے یا کسی شخص نے کوئی سوال کر دیا تو ہم فقہ کا پوچھا تو فقہ کی الماری سے، تفسیر کا پوچھا تو تفسیر کی، قرآنیات کی الماری سے، حدیث کا تو پھر حدیث کی الماری سے نکال کر کے مسئلے کو حل کریں گے۔ یہ فرمایا دینار ينفقه الرجل على دابته في سبيل اللہ، جی ودینار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل اللہ، اور اللہ کے راستے میں لڑنے والے ساتھیوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ خرچ کیا جانے والا پیسہ اور دینار بھی سب سے افضل ہے۔ یہ تین باتیں بتائی، تین اس میں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو دو نوع کی حفاظت یا ان کے تعاون کی تعلیم ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنی نسل کی حفاظت کرو، اہل و عیال کی، یعنی اپنی نسل اور نسب کے تعلق سے جو لوگ قریب ہیں ان کی حفاظت کرو اپنے پیسوں سے۔ نمبر دو، اپنے دین اور مذہب کی حفاظت کرو اپنے پیسوں سے۔ اور دین اور مذہب کی حفاظت کی دو شکلیں بتائی کہ دین اور مذہب کے جاننے والوں اور اس لائن میں لگے ہوئے لوگوں کی مدد کرو، مثلا طلباء کی، مدرسین کی، ائمہ کی، خطباء کی۔ یہ دین کے آج یہ میدان جنگ کے مجاہدین جس طرح مستحق ہیں، ایسے ہی مولوی جی آپ لوگ بھی مستحق ہیں۔ اور امت کو چاہیے کہ صرف صدقات اور زکوٰۃ سے نہیں، نظر اور منتوں کے پیسوں سے نہیں، للہ فلہ امداد اور ہدیے کے پیسوں سے بھی آپ جیسے منور چہرے والوں کی وہ خدمت کریں، یہ ان کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہوگی۔ سمجھ میں بات آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو فی سبیل اللہ، اللہ کے کام کے لیے آپ نے فکس اور وقف کر رکھا۔ اس لیے کہ سب کی نیت ہے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد کسی مدرسے میں پڑھانا ہے، کسی محراب کی زینت بننا ہے، اور کسی منبر سے قال اللہ قال الرسول کی صدا ہمیں بلند کرنی ہے انشاءاللہ، اور یہی کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہم نے محلوں اور بلڈنگوں کو اپنا عنوان نہیں بنایا۔ یہی ہے طلبہ کہ آپ کا یہی خطہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی اس لیے جو فضیلت یہاں بتائی گئی دینار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل اللہ، اس میں ہمارا یہ طلبہ عزیز بھی شامل ہے۔ چلیے دیکھیے اس میں یہ قال ابو قلابہ نے ایک بات کہی کہ اس ترتیب میں پہلے اہل و عیال کو ذکر کیا، پھر کہا، یعنی اہل و عیال کو کیوں ذکر کیا؟ دیکھیے پہلے جان کی حفاظت ہوتی ہے، بعد میں صفات کی حفاظت ہوتی ہے، ذات کی پھر صفات کی۔ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّن رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَىٰ عِيَالٍ لَهُ صِغَارٌ يُعِفُّهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمُ اللَّهُ بِهِ۔ کئی لوگ ہم کو آپ کو لوگوں کو بادی النظر میں یعنی سرسری نظر میں دنیا دار تھوڑے سے نظر آتے ہیں، یار یہ پیسے کی فکر میں مر رہا ہے یا سوچ رکھتا ہے زیادہ۔ ارے بھائی وہ کثیر العیال ہے، اگر وہ پیسے کی فکر نہ کرے، مکان کی فکر نہ کرے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتا، پھر انہی بچوں کو لاچار ناچار کسی ہوٹل میں جیسی ویسی سروس پہ لگانا پڑے گا زندہ رکھنے کے لیے، روٹی کے لیے۔ اب پھر وہ ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ان کے مذہب اور ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، جمعہ اور ظہر کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ ہوتے ہیں ایسے اچھے گھروں کے بچے کبھی چلے، کسی کے بھی بچے چلے جاتے، اب وہ ہوٹل میں ہیں، کسی بھی الٹے سیدھے ماحول میں، اس لیے یا پھر یہ کہ وہ روڈ پہ مانگتے پھرتے۔ اسی کو ابو قلابہ نے کہا
اولاد کے تحفظ کے لیے، ان کی صفات و اوصاف کے تحفظ کے لیے یہ ترتیب ہے کہ پہلے خرچ کے موقع اور محل کون ہے؟ اپنے اہل و عیال۔ اب ایک راز سمجھ میں آیا، مولوی لوگ زیادہ باہر خرچ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، وجہ ہے کہ ان کی تنخواہ ہی کم ہوتی، کسی طرح اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں تو پال لیتے ہیں۔ اب ہے ہی نہیں کہ بڑی بڑی رقمیں مسجدوں میں دیں، غریبوں کو دیں، پھر بھی بیچارے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو اس سے احساس کمتری میں اپنے آپ کو نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ کہ دوسروں کو شکایت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو پال رہا، یہی بڑی بات ہے۔ جی ایک دوسرا عنوان ہے ضیافت کا، باب ما جاء فی الضیافہ، مہمان بننا، ضاف یضیف ہو مہمان بننا، اضاف یضیف ہو کسی کو مہمان بنانا، یہاں دونوں بتایا یہ جائے گا کہ مہمان بنو تو کب تک بنو، پڑھ مت جاؤ کسی کے یہاں، اور دوسرے یہ کہ تم میزبان ہو، کسی کو مہمان بنا رہے ہو تو اس کا اکرام کرو، باسی دال پر اس کا گزر مت کروا دو، اکرام کرو، یعنی دونوں کو اس آنے والے باب میں ہدایت دی جا رہی ہے۔ وغایت الضیافت کم ہوا، مہمانی کب تک، پورے مہینے مت کہیں پڑے رہ جاؤ۔ جی بہی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث بن سعد عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی شریح العدوی انہ قال، ابو شریح ادوی کہتے ہیں، کبھی کبھی صحابی بھی کسی بات کو ذرا مزے لے کر بیان کرتے تھے تو کہتے میری آنکھوں نے دیکھا ہے اس منظر کو جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے اور منظر آنکھوں کے سامنے تھا، میرے کانوں نے سنا ہے، پختگی حفظ کو بتانے کے لیے۔ دیکھیے اب سرت عینایا، راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعتہ اذنایا حین تکلم بہ، نبی کلام کر رہے تھے، میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور میرے کان سن رہے تھے۔ کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو ایمان والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اب سوال ہوتا ہے مہمان کا اکرام کا کیا مطلب؟ یعنی جائزتہ، اس کا جو جائزہ ہے، اس کا جو انعام ہے، اس کا جو حق ہے وہ دیوے۔ اب وہ کیا ہے؟ قالوا وما جائزتہ یا رسول اللہ، وما جائزتہ، اس کا جائزہ کیا ہے، یعنی اس کا حق کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ قال یوم ولیلہ، دیکھیے 3 دن آدمی مہمان رہتا، آپ بھی جانتے، لیکن تینوں دن کی ترتیب بدل جاتی۔ پہلے دن تکلف سے کھلاؤ، اچھا بنا کر کے، گھی ڈال کر کے۔ اب دیکھو کہ ابھی مہمان نہیں جا رہا ہے تو دوسرے دن تھوڑا سا پھیکا کر دو، اب دیکھا ابھی بھی نہیں جا رہا ہے تو تیسرے دن بالکل سادہ کر دو۔ بعض لوگوں نے، محشیین نے اور بعض شارحین نے ایسا لکھا کہ بالترتیب اس میں تخفیف کرو تاکہ نہ وہ تمہارے لیے باعث حرج بنے، نہ تمہارا عمل اس کے لیے باعث تکلیف بنے۔ اگر پہلے ہی دن پھیکا کر دو گے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ میں تو 2 سال میں 1 مرتبہ آیا، اس میں بھی بے نمک کی دال کھلا دیا، نمک میں کتنا پیسہ لگتا تھا، پھر بھی بخیل نے نمک بھی نہیں ڈالا۔ جی تو اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے دن اچھا کھلائے اور بقیہ 2 دن میں جیسا ویسا حاضر ہو، ما حضر کھلا دے۔ بہرحال یہ سب اجتہادی باتیں ہیں، اور پھر یہ اضافی بھی ہو سکتی، کسی مہمان کے ساتھ ایسا بھی کر لے کہ دوسرے ہی دن سے سادہ کھلا دے، اور کوئی مہمان ایسا ہے کہ اس کا دوسرا تیسرا آدمی اچھا گزرنا چاہیے تو اس کے ساتھ اچھا گزارے۔ اصل چیز مدارات تھے، لیکن اگر کوئی مہمان ایسا ہے معلوم ہے کہ اچھا کھلاؤں گا تو جائے گا ہی نہیں،
تو پھر اس کو وہاں سے جانے کی بھی راہ دکھانی چاہیے. اور یہی ہے کہ تیسرے دن کا سالن بالکل پتلا کر دینا چاہیے. نہیں سمجھے؟ مگر ایسا بھی نہیں کہ جو عام کھانے سے خراب ہو، ما حضر جیسا کھایا کرتے ہیں ویسا کھلائے، تاکہ وہ سمجھ بھی جائے کہ یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ تمہاری گھنٹی ختم. جی ہوتے ہیں بعض مہمان ایسے جو گھر سے فری ہوتے تو کہیں زیادہ ہی بیٹھ جاتے ہیں. جی بس یہ میں نے حدیث کی روح بتا دی. وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدْقَةٌ. ضیافت 3 دن تو اس کا حق ہے، 3 دن اس کا حق ہے. پہلے دن اہتمام کے ساتھ اور دوسرے تیسرے دن تخفیف کے ساتھ اس کا حق ہے. یہ بھگا نہیں سکتے آپ. ہاں کوئی مجبوری شدید ہو تو مجبوری کا تو مسئلہ ہی الگ ہوتا ہے. سمجھا؟ قانون مجبوریوں سے جوڑ کر نہیں بنتے. مجبوری کے لیے ایک الگ بات ہے، ضرورات تو بے المحظورات. اس لیے اب کوئی طالب علم اگر اس پر یہ سوال کرے کہ اگر یہ مجبوری ہو تو یہ سوال ہی اس کا کم علمی پر مبنی ہے. تو بہرحال وما کان بعد ذلک، اب اس کے بعد جو کچھ وہ کھلائے گا وہ صدقہ لکھا جائے گا. یعنی ثواب تو ہر صورت میں ہے، لیکن اب اس کی نوعیت ثواب کی صدقے کی ایک نئے، یعنی آپ کے ذمے اب لگایا نہیں گیا تھا پھر بھی آپ نے کیا. اس اعتبار سے نوافل کی حیثیت بڑھ جاتی کہ آپ کے ذمے یہ 2 رکعت لگائی نہیں گئی تھی پھر بھی آپ نے ظہر کے بعد 2 سنت کے بعد 2 نفل بھی پڑھی ہے کہ نہیں. جی تو ثواب تو باقی جو میزبانی واجب ہے اس پر جو خرچ کریں گے اس پر بھی ثواب ملے گا. جی جیسے میں نے کہا ظہر کا فرض پڑھو گے اس پر بھی ثواب ملے گا اور نفل پڑھو گے اس پر بھی ثواب ملے گا. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. اور جو آدمی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، ورنہ پھر کیا رہے؟ چپ رہے. یہی مضمون یہ پوری حدیث میں آیا ہوا، آگے کی حدیث میں بھی. چلیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.